اب میں پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب، سابق ڈین اسکول آف لینگویجز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ راجہ راجیشور راؤ اصغر بحیثیت مترجم محبوب الکلام کی روشنی میں آئیے اپنا مقالہ پیش کریں۔ اس اجلاس کے صدر نشین عالی جناب پروفیسر سید عبد المجید بیدار صاحب، سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی، ڈائس پر تشریف فرما فاضل مقالہ نگار خواتین و حضرات، اور اس حال میں تشریف فرما سامعین بزرگوں، اور اس پورے پروگرام کے میزبان جناب انیل اکینینی صاحب اور ان کے فیملی کے دیگر تمام حضرات، اور مختلف سمستانوں کی نمائندگی کرنے والے سمستانوں کے خاندانوں کے معزز افراد، سب کو میرا پرخلوص سلام اور آداب۔ میرا مقالہ بھی نہایت طویل ہے، لیکن میں پورا اس کو نہیں پڑھوں گا، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، خاص طور پر محترم انیل صاحب کی خدمت میں، کہ گزشتہ سال بھی اور اس مرتبہ بھی جب مجھے جو عنوان دیا گیا تھا اس سلسلے میں مواد کی تلاش میں سرچ کر رہا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ جناب راجہ راجیشور راؤ اصغر صاحب کی بہت ساری تصانیف پاکستان میں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا شاعر ہے، ہمارا قلمکار، ہمارا ادیب، اور اس کی تصانیف خود ہمارے پاس نہیں ہیں اور پڑوسی ملک میں چلی گئی ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں راجہ راجیشور راؤ اصغر کی ایسی قدر ہو رہی ہے جیسی ابھی یہاں نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی علمی خدمات کو اسیس کیا گیا ہے، ایویلیویٹ کیا گیا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی گریٹ کام ہے۔ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ پڑوسی ملک میں ہمارا جو کچھ کے سرمایہ اسمگل ہوا ہے اس کو پھر دوبارہ ہم واپس لائیں، اور اس ٹرسٹ کے ذریعے سے اس کو پھر دوبارہ ریپرنٹ کر کے عوام تک پہنچائیں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو پریزرو کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو میں سمستانوں کے بارے میں، سمستانوں کی خاص طور پر ادبی خدمات کے بارے میں، پولیٹیکل ان کے جو کارنامے ہیں وہ تو ہیں ہسٹریز میں، لیکن جو ایکیڈمک اور کلچرل ان کے جو اچیومنٹس ہیں اس کے متعلق اردو میں بہت کم مواد ملتا ہے، لیکن چونکہ تیلگو یہاں کی لوکل زبان رہی ہے، مقامی زبان رہی ہے، تو تیلگو میں اس کے بارے میں کافی مواد ہم کو مل جاتا ہے۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں مؤدبانہ کہ تیلگو میں جو کچھ کے لکھا گیا ہے اس کو اردو اور دوسری ہندوستانی بھاشاؤں میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے، تاکہ جو فیکٹس ہیں دوما کے بارے میں، دوما کے حکمرانوں، راجاؤں کے جو کارنامے ہیں، ان کارناموں کو دنیا سے واقف کروانا بہت ضروری ہے۔ میرا جو آج کا عنوان ہے راجہ راجیشور راؤ اصغر بحیثیت مترجم محبوب الکلام کی روشنی میں، راجہ راجیشور راؤ ایز اے ٹرانسلیٹر ان دا لائٹ آف محبوب الکلام۔ محبوب الکلام اصل میں کیا ہے کہ ایک فارسی تصنیف کا اردو میں ترجمہ ہے، اور میں جب راجہ راجیشور راؤ کی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا کہ انہوں نے 125 کتابیں لکھی، بہت زیادہ کتابوں کے مصنف تھے وہ، 40 تو منشی ان کے پاس ملازم تھے جو ان کے ڈکٹیشن پر لکھنے کا کام کرتے تھے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا آتھر تھا وہ، کتنا بڑا ریسرچر تھا۔ لیکن ان کے جو اکیڈمک ورکس ہیں اس کے دو اہم ایسپیکٹس ہیں، دو بہت زیادہ اہم پہلو ہیں ان کے علمی کارناموں کی۔ ایک ہے لیکسیکوگرافر، انہوں نے اتنی لغات لکھی ہیں، 20 یا 20 سے زیادہ، کہ اردو زبان کے کسی ماہر نے اتنی زیادہ ڈکشنریز اردو میں نہیں لکھی۔ یہ ڈکشنریز بائی لنگول ہیں، پرشین ٹو اردو، اردو ٹو پرشین، اور مختلف زبانوں سے ان کا تعلق ہے، اور پھر ضرب الامثال کی ڈکشنری بھی انہوں نے تیار کی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ میں ان کو اردو کا سب سے بڑا لیکسیکوگرافر مانتا ہوں، چاہے وہ جنوب ہو یا شمال ہو۔
پورے ہندوستان میں اتنی زیادہ ڈکشنریز کسی نے نہیں لکھی، اتنی زیادہ فرنگیں کسی نے نہیں لکھی ہیں، اور ان فرنگوں کا بڑا حصہ پاکستان میں موجود ہے، آتھینٹک بات ہے یہ۔ اور دوسری جو اہم شخصیت ہے ان کی وہ ہے ٹرانسلیشن کی، انہوں نے بہت زیادہ ٹرانسلیشن کا کام کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسلیشن بہت مشکل کام ہے، ایک زبان کے ٹیکسٹ کو، اس کے مطالب کو دوسری زبان میں منتقل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کہ ہر لینگویج کا اپنا ایک کلچرل، اس کی ایک مہک ہوتی ہے، اس کی کلچرل، اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اس پورے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے پورے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی پوری لٹریری ٹریڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے متن کو، اس کے ٹیکسٹ کو دوسری زبان میں ٹرانسفر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن راجہ راجیشور راؤ اصغر نے یہ کام کیا ہے، اور بہت زیادہ کیا ہے۔ ان کے کئی ٹرانسلیشنس ہیں جو فارسی سے بھی ہیں اور بعض انگریزی سے بھی ہیں۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ترجمے، ٹرانسلیشن کی اہمیت کا بہت زیادہ احساس تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں آج تمدن کی، کلچر کی، سویلائزیشن کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ سب ٹرانسلیشن کی رہین منت ہے۔ اگر ٹرانسلیشنس نہ ہوتے تو شاید ہم اتنا ترقی بھی نہیں کر پاتے۔ ٹرانسلیشن کی وجہ سے دوسرے ممالک کا، دوسری قوموں کا علمی ورثہ، جو کچھ وہاں کے اکیڈمک اچیومنٹ ہیں، سائنٹیفک اچیومنٹس ہیں، ہم اپنی زبان میں لے آئے ہیں اور ہم نے بھی ترقی کی ہے۔ تو اس لحاظ سے راجہ راجیشور راؤ اصغر کا اردو پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے فارسی اور انگریزی میں جو کچھ علمی کام تھا اس کو اردو والوں سے متعارف کرایا، اردو کے ایسٹس میں، اردو کے سرمایہ میں بہت گراں قدر اضافہ کیا۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک کتاب جو مجھے بہت پسند آئی وہ ہے محبوب الکلام۔ محبوب الکلام اصل میں فارسی کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، پوئٹ تھے، اور قرآن کا ٹرانسلیشن کرنے والے تھے، وائس تھے، ملا حسین وائس کاشفی۔ وہ کب گزرے ہیں؟ تیموری عہد کے شاعر تھے یہ۔ 1436 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1504 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے خاص طور پر ملک اسلامی ممالک کو اپنی کتابوں کے ذریعے بہت متاثر کیا، اور ان کی زیادہ تر کتابیں ایتھیکل موضوعات پر تھیں، اخلاقی موضوعات پر تھیں۔ تو ان میں سے ایک کتاب ہے اخلاق محسنی۔ ملا حسین وائس کی فارسی کتاب کا نام ہے اخلاق محسنی۔ یہ نام انہوں نے اپنے بادشاہ کے لڑکے حسن کے نام پر رکھا تھا۔ وہ پرنس تھا وہاں کا حسن، اس کے نام پر انہوں نے جو کتاب لکھی پرشین میں، اس کا نام رکھا اخلاق محسنی۔ اس کو راجہ راجیشور راؤ اصغر نے اردو میں ترجمہ کیا۔ اچھا، یہ کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بادشاہوں کو، وزیروں کو اور امیروں کو اپنے اندر کس طرح کے اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کے، کنگ کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، مورل ویلیوز کیا ہونا چاہیے کنگ کے اندر، کیا اس کے اندر کوالٹیز ہونا چاہیے، تاکہ ان کی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی قائم رہے اور رعایا آرام اور چین سے زندگی گزار سکے۔ تو ان کا مقصد تھا کہ عوام کی بھلائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ عوام کی بھلائی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب کہ راجہ کے اندر اخلاق ہو۔ اگر راجہ کے اندر اخلاق نہیں ہے تو پھر عوام کی بھلائی نہیں ہو سکتی، عوام پریشان رہے گی اس کے زمانے میں۔ تو بادشاہوں کے لیے، منسٹرز کے لیے اور کورٹیزانس کے لیے انہوں نے، رائل فیملی کے لوگوں کے لیے انہوں نے کتاب لکھی۔ اچھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن عام آدمی کے لیے بھی اس کے اندر بہت سارے اخلاق کی باتیں ہیں۔ جیسے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دعا کیا ہے، شکر کیا ہے، صبر کیا ہے، رضا کیا ہے، شرم و حیا کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، عدالت کیا ہے، معاف کرنا کیا ہے۔ ان سارے موضوعات پر اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ تو اخلاقی ادب کا شاہکار ہونے کے ناطے
ان کی کتاب کو اسلامی ممالک میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اچھا، اس کتاب کی افادیت اور ہر دل عزیزی کے پیش نظر اردو زبان میں اس کے 1 سے زیادہ ترجمے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب بہت اہم تھی مورل اسپیکٹ سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو اردو میں اس کتاب کے بہت سارے ترجمے کیے گئے۔ اس کا پہلا ترجمہ فورٹ ولیم کالج کے ایک منشی تھے، کلکتہ میں جو فورٹ ولیم کالج تھا اس کے ایک منشی تھے میر امن، انہوں نے گنج خوبی کے نام سے کیا۔ اصل کتاب کا نام ہے، صدر صاحب معذرت چاہتا ہوں، میں نے ریسرچ کر کے لکھا ہے پیپر، تو اس کا میر امن نے ترجمہ کیا گنج خوبی کے نام سے۔ یہ پہلا ترجمہ ہے اردو میں فارسی سے۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹرانسلیشن آتا ہے راجہ راجیشور راؤ اصغر کا۔ اس بیچ کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوا۔ پہلا ترجمہ میر امن کا ہے اور دوسرا ترجمہ راجہ راجیشور راؤ اصغر کا ہے، اور میں نے ان دونوں ٹرانسلیشنس کی کمپیریٹو اسٹڈی کی ہے جو میرے پیپر میں ہے، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بہت طویل ہے، وہ لینتھی ہو جائے گی۔ اخلاق محسنی کا تیسرا اردو ترجمہ بشیر الاخلاق کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس کے مترجم مولانا بشیر احمد مجددی ہیں۔ یہ ترجمہ کریمی پریس لاہور سے 1933 عیسوی میں شائع ہوا، جبکہ اصغر صاحب کا ترجمہ 1909 عیسوی کا ہے، اور اس کے کئی سال بعد 1933 عیسوی میں اس کا تیسرا ترجمہ آیا۔ اسی طرح کتاب کا ایک ترجمہ قاضی سجاد حسین نے کیا ہے، یہ ترجمہ 1944 عیسوی میں شائع ہوا۔ محبوب الاخلاق کا جو پریفیس ہے، جو دیباچہ ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اس دیباچے سے پتہ چلتا ہے کہ مترجم کے وسیع علم و مطالعے، علم اخلاقیات سے ان کی دلچسپی اور رغبت، اخلاقیات اور سماج کے رشتے کے بارے میں ان کی بصیرت، اور ایک اچھے انسانی سماج کی تشکیل میں اخلاقیات کی ضرورت اور اہمیت کے احساس و ادراک کا اظہار ہوتا ہے۔ اخلاق پر زور دیتے ہوئے اصغر نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے چاہے وہ خوشی میں ہو یا غم ہو، نیکوکاری کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو نیک ہونا چاہیے، اور نیکی کی زندگی بسر کرنے کے لیے فلسفہ اخلاق یعنی فلسفی آف ایتھکس سے واقف ہونے اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاق کی اہمیت اور اس کے فوائد کی وضاحت کرتے ہوئے اصغر لکھتے ہیں، آئی کوٹ، یہ اصغر کا کوٹیشن ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی ایسے افراد پر مشتمل ہے یا قوم کے کل افراد حسن اخلاق میں مشہور ہیں تو زندگی کے برکات اور فیوز ربانی کے مستحق بھی وہی ہیں۔ اس لیے اس نے بلا شبہ مقصود زندگی سمجھ لیا ہے، اور وہ اپنے افعال و حرکات کو نیکی کے سانچے میں ڈھال کر ہر ایک قسم کی خوبیوں اور فوائد معیشت سے تمتع اٹھا رہی ہے۔ اور جو سوسائٹی اس سے بے بہرا ہے، یعنی جس کے اندر ایتھکس نہیں ہے، وہ معاشرت کے اصول سے بے خبر ہے، یعنی پرنسپلس آف سوسائٹی سے وہ بے خبر ہیں، اور تمام تباہی میں مبتلا ہیں، کیونکہ تمدنی اور معاشرتی شیرازہ محض حسن اخلاق سے پیوستہ ہے، اس کے بغیر قدرتی شیرازہ بکھر جانے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وہ اصغر کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کے اندر ایتھکس نہیں ہے، مورل ویلیوز نہیں ہے، تو وہ قوم زیادہ دن تک ترقی نہیں کر سکتی بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اصغر بڑی جرأت اور بے باکی سے کہتے ہیں، اور ایک قدم آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں، آئی کوٹ، اس روشن اور مہذب تر زمانے میں جب کہ تعلیم و تربیت عام ہو رہی ہے اور جہالت کے دل بادل آسمان ہند سے چھٹتے جا رہے ہیں، مجھے ایک کہنے کی اجازت دیجیے کہ فلسفہ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ 1909 عیسوی میں اصغر کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہمارے سماج سے اخلاق ختم ہو رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں وہ کیا کہتے آج کی اخلاقی حالت کو دیکھ کر۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ فلسفہ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ کسی نے بھی نہیں کیا، نہ کسی نے سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا ہے کہ فلسفہ اخلاق کے اصول سب سے بڑھ کر قابل تعلیم ہے۔ اصغر کا احساس ہے، ان کا آبزرویشن ہے کہ سب سے اہم چیز کوئی اور سبجیکٹ کی تعلیم نہیں ہے، اخلاق کی تعلیم ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، شاید ان کو یاد ہوگا کہ نظام کے زمانے میں اسکولس میں
مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے اسلامیات کا پیریڈ ہوتا تھا اور نان مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے اخلاقیات کا پرچہ ہوتا تھا. تو آپ کو معلوم ہوگا ایک پیریڈ اخلاقیات کا، ایک پیریڈ اسلامیات کا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو یہ احساس تھا کہ انسان کے اندر اخلاق ہونا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. یہی وہ محرکات تھے جنہوں نے راجہ راجیشور راؤ اصغر کو ملا حسین وائزی کاشفی کی تصنیف اخلاق محسنی کا ترجمہ کرنے پر اکسایا. تو یہ ان کا وہ تھا کہ کیوں انہوں نے ترجمہ کیا. وہ لکھتے ہیں مجھے عرصے سے خیال تھا کہ اس باب میں کسی مفید اور دلچسپ کتاب کا ترجمہ کروں. اخلاق و عادات کے بیان میں بیشتر کتب تالیف ہوئے ہیں اور اکثر فارسی میں ہیں. یہ فارسی کی ایک خاص کوالٹی ہے کہ اس کو لینگویج آف مورلس اور لینگویج آف ایتھکس کہا جاتا ہے. بہت زیادہ کتابیں اس میں ایتھکس کے بارے میں لکھی گئی ہیں. تو اس لیے جب انہوں نے راجہ راجیشور راؤ اصغر نے اخلاق کے بارے میں کچھ لکھنا چاہا تو ان کی نظر نیچرلی پرشین کی طرف گئی اور اکثر فارسی میں ہیں. علامہ دوانی اور محقق طوسی کی کتابیں زیادہ وقیع اور مشہور ہیں. مشہور ایشیائی فلاسفر شیخ سعدی کی مقبول عام اور دلچسپ کتاب گلستاں اس راہ میں چراغ ہدایت ہے. ان دنوں ایک مشہور کتاب اخلاق محسنی میرے مطالعے میں آئی. اس کے دیکھنے کے بعد مجھے خیال پیدا ہوا کہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر دینا ملک اور قوم کے لیے نہایت مفید ہے. کوٹیشن ختم ہو گیا. تو ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اصغر نے اخلاق محسنی کے اپنے اردو ترجمے کو مملکت آصفیہ کے چھٹے تاجدار نواب میر محبوب علی خاں کے نام کی مناسبت سے محبوب الاخلاق کا عنوان دیا. انہوں نے اپنی کتاب کو محبوب الاخلاق کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوریجنل پرشین آتھر تھا اس نے اپنی کتاب کا نام اپنے پرنس کے نام پر رکھا تھا. وہ پرنس کا نام حسن تھا تو اس نے کتاب کا نام اخلاق محسنی رکھا. اب چونکہ ان کے کنگ کا نام محبوب ہے اس لیے انہوں نے جب اس کا کتاب کا ترجمہ اردو میں کیا تو اس کا نام رکھا محبوب الاخلاق. تو یہ اٹیچمنٹ ظاہر دیکھیے اس زمانے کی جو تہذیب تھی نا وہ تہذیب کا آج جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں. ایک داستان ایک اسٹوری معلوم ہوتی ہے لیکن وہ داستان نہیں بالکل فیکٹ تھی. ہر سمستھان کا جو راجہ ہوتا تھا اپنی جگہ پر ایک کنگ ہوتا تھا اور وہی کلچر وہی کوٹ کی تہذیب اور وہی اپنی رعایا کے ساتھ اس کا سلوک ویسا ہی ہوتا تھا جیسا جو مین رولر ہے اس کا اپنی رعایا کے ساتھ ہوتا تھا. گویا کہ ہر سمستھان ایک منی کنگڈم تھا. تو یہ پورا ایک کلچرل لین دین تھا اصل حکمران اور سمستھان کے راجاؤں کے درمیان میں، پھر حکمران اور عوام کے درمیان میں. اب یہ میر محبوب علی خاں کے لیے وہ کس طرح پریس کرتے ہیں اصغر وہ دیکھیے. آئی کوٹ: یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب کا نام حضرت بندگان عالیہ عالم عالمیان حضور پرنور سلطان دکن میر محبوب علی خاں بہادر خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ کے اسم گرامی پر مشتمل ہے، جو نہ صرف یادگار ہے بلکہ ان جذبات اور خیالات و وفاداری و اخلاص مندی پر دال ہے جو مجھ سے جانثاران قدیم کے قلوب میں موزن ہے. اب یہ اس میں میں نے اوریجنل پرشین ٹیکسٹ اور پھر اصغر نے اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ بھی دیا ہے، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا میں اس کو پیش نہیں کروں گا. لیکن اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ آج ہم سیکولرزم کا نام بہت لیتے ہیں لیکن سیکولرزم کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. اصغر کے زمانے میں کوئی سیکولرزم کا نام نہیں لیتا تھا لیکن اصغر اور اس دور کے سارے لوگ سیکولرزم کا چلتا پھرتا نمونہ ہوا کرتے تھے. ان کا یہی کہنا ہے. بہت بہت شکریہ سر.